مرد اگر جاہل ہو تو مسئلہ نہیں ہے، عورت اگر جاہل ہو تو مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری دیکھیے نا، جناب سیدہ کا کتنا بڑا کردار ہے کہ سید کی نسل اگر بڑھ رہی ہے تو سیدہ سے بڑھ رہی ہے۔ حسن و حسین جس شکم سے پیدا ہو رہے ہیں اس بیوی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اب چھوڑ دیجیے عارف کاظمی کیا بول رہا ہے، خواتین کا رول ماڈل کون ہے؟ ایز اے خاتون مولا علی رول ماڈل ہیں اعمال میں، دوسری چیزوں میں، مردوں عورتوں دونوں کے لیے، لیکن ایز اے خاتون ایک عورت کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا۔ کس چیز میں رول ماڈل ہے؟ شوہر کے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، گھر میں برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے کتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے۔ چند کیریکٹر ہیں اور آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے پاس خواتین میں کیریکٹر موجود ہیں، غیروں کے پاس دو بھی کیریکٹر نہیں ہیں۔ آپ میرے مسلمان بھائیوں کو بلاؤ، وہ کون سے کیریکٹر؟ نہیں ہے کیریکٹر ان کے پاس۔ پورے عالم اسلام کے لیے ایک اہل سنت کے بہت اچھے موٹیویٹر اسپیکر ہیں، انہوں نے برملا ٹی وی پہ بولا تمام مسلمان عورتوں کے لیے رسول اگر کسی کو کیریکٹر بنا کر گئے تو کہا سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھے جناب سیدہ کو ہماری ملکیت میں، نہیں، یہ اور بات ہے، ہم ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر آتا ہے لوگوں کو فوراً شیعہ یاد آتے ہیں، حالانکہ سب یاد آنے چاہیے کیونکہ ہم نے ذکر زیادہ کیا اہل بیت کا، لہٰذا لوگوں کو جہاں ذکر اہل بیت آتا ہے یا کوئی مولوی اہل سنت کا بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ شیعہ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیوں شیعہ کہہ رہے، تو ہم اپنی کتابوں سے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں نا۔ طارق جمیل کو بولا یہ شیعہ بن گیا، تو جو بھی اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے کہتے شیعہ ہو گیا ہے۔ یہ چلو خوش نصیبی ہے کہ جو اہل بیت کا نام لیتا ہے ان کو شیعہ یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی زینت ہے وہ اہل بیت کا ذکر کریں نا۔ خواتین عالم کے لیے اگر کوئی سیدہ ہے وہ سیدۃ نساء العالمین، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، بیوی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ مطلب نبی کے ازواج کے لیے، اصحاب کی ازواج کے لیے، اصحاب کی بیٹیوں کے لیے تا قیامت جتنی عورتیں آئیں گی اگر انہوں نے کسی کو فالو کرنا ہے وہ کون سی بیوی ہے؟ بی فاطمہ الزہرا ہے۔ تو آج کی خاتون یہ بولے بی بی کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے، وہ حالات اور تھے، میرے حالات اور ہیں۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، جو رسول نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ اب جب ہم داخل ہوتے ہیں دین میں، مردوں کے لیے کیریکٹر علی بن ابی طالب، عورتوں کے لیے کیریکٹر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ بی بی جیسے مولا علی کے گھر آتی ہیں، کئی وصیتیں ہیں جو رسول خدا نے جناب سیدہ سے کی ہیں کہ مولا علی نے کہا کہ سیدہ زندگی گزر گئی آپ نے علی سے کچھ نہیں مانگا۔ شوہر کی خواہش ہوتی ہے بیوی بھی کچھ طلب کرے نا، اب اتنی نیک بیوی کوئی کچھ نہ مانگے تو انسان کہتا ہے میری بھی خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں۔ بیوی کہتی ہیں علی جب میں آپ کے گھر آ رہی تھی میرے بابا نے کہا تھا علی مالی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہے، مطلب جس کا شوہر غریب ہو، زیادہ امیر مالی اعتبار سے نہ ہو، تو کہا کہ میری بیٹی شوہر سے کبھی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ شرمندہ ہو، وہ تیری حاجت کو پورا نہ کر سکے، اس لیے میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ دوسری طرف علی ہیں، اب یہاں مرد کو علی کا کردار اپنانا چاہیے، عورت کو سیدہ کا کردار اپنانا چاہیے۔ صبح سے شام تک علی ابن ابی طالب یتیم پروری بھی کر رہے ہیں، بچہ پروری بھی کر رہے ہیں، گھر کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اس میں آر نہیں تھا، مولا علی گھر کا کام بھی کرتے تھے، جناب سیدہ کے ساتھ ہاتھ بھی بٹا۔ اصل جو بیسک ہے وہ اخلاق ہے۔ جب ہمارے گھروں سے اخلاق نکل جائے، خواتین کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ میں نے اس مجلس میں بھی بتایا تھا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پہلی تسلیم اللہ کے سامنے، دوسری تسلیم ماں باپ کے سامنے۔ وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ، ایک مومن کہتا ہے میری ماں بڑی بد اخلاق تھی، بوڑھی ہو گئی، نابینا بھی تھی، کہتا ایک دن کپ میں چائے لایا، ماں کو چائے دی اور تھوڑا اس کو ذائقہ پسند نہیں آیا، وہ گرم گرم چائے اس نے میرے منہ پہ مار دی، لیکن پھر بھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ، کبھی ماں باپ پہ غصہ نہ کیا کرو، کیسے بھی ماں باپ ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو،
ماں باپ غصہ نہ کیا کرو، تسلیم محض ہے۔ کہتا جس دن میرے چہرے پہ چائے پھینکی گئی اسی رات میں نے خواب میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہاں ایسے تو اجر نہیں ملتا۔ وہ جواب جسے امام حسین اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کہتا دونوں بوڑھے ماں باپ ہیں، ہر شب جمعہ ان کو حرم امام حسین میں لے کر جاتا تھا زیارت کے لیے، باری باری رکھی ہوئی، آج ماں کی باری ہے، کل بابا کی باری ہے۔ ایک شب جمعہ جب میرے بابا کی باری تھی، میں نے کہا چلیے بابا کربلا چلتے ہیں۔ اس رات بارش بھی بہت تھی، ماں نے کہا کہ میرے لال آج مجھے لے کر چل۔ بابا نے کہا آج میری باری ہے، آپ اگلے ہفتے چلے جانا۔ اب جب آدمی بوڑھے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ضد انسان میں بہت آ جاتی ہے، نہیں کہا مجھے لے کر چل۔ وہ باپ نے کہا مجھے لے کر چل، ماں کو کہا ویٹ کریے، ماں نے کہا نہیں مجھے یہ لگتا ہے اگلے ہفتے تک میں زندہ نہیں رہوں گی، بس میرے دل میں آ گیا میں زندہ نہیں رہوں گی، مجھے مولا کی زیارت کرانے لے چل۔ اب کروں تو کیا کروں؟ کہتا ہے گدھا تھا میرے پاس جس پہ بٹھاتا تھا اپنے بوڑھے باپ کو یا اپنی بوڑھی ماں کو اور لے کر جاتا تھا، بہت دور دراز سفر تھا۔ اب ماں نے ضد کی، باپ نے ضد کی، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اگر راضی ہو گئے تو حسین راضی ہو جائے گا۔ سوچ اگر بندے کی بدل جائے نا، ہماری سوچ جب گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، تو میرے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرے گا میں بھی کروں گی، شوہر کہ تم یہ کرو گی تو میں بھی کروں گا، تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہو گیا نا، تم اللہ کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے۔ مطلب تیری بیوی اگر خوش اخلاق ہے اور اس کے بعد تو اسے سب کچھ دے رہا ہے، یہ تو اس نے تجھے پریشان کیا، تو اس کا بدلہ چکا رہا ہے۔ یا شوہر خوش اخلاق ہے، بیوی پھر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہے، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے نا۔ اجر تب ہے جب وہ خوش اخلاق نہ ہو پھر بھی تو خوش اخلاق رہے۔ روابط کو ایسے بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ یہی ہے، جب تک دیتا رہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے خدا ساری مصیبتیں ہمارے لیے، ماتم بھی ہم کریں، مجلس میں بھی ہم جائیں، اللہ کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، سب کچھ، میں بے اولاد کیوں ہوں، میں بیمار کیوں ہوں، میں فقیر کیوں ہوں، یعنی گیو اینڈ ٹیک ہم کرتے رہتے ہیں اللہ سے۔ اور قرآن میں خدا کہتا ہے کہ جب دیتا ہوں شکر کرتے ہیں، جب لیتا ہوں آہو بکا کرتے ہیں۔ آواز آتی ہے ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید، اگر شکر کرے گا مصیبت میں بھی نعمت میں بھی میں بڑھا بڑھا کر تجھے دوں گا، لیکن اگر کفران نعمت کرے گا گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کی قدر و قیمت جانا کر۔ اب یہ جوان کہتا میں نے کیا کیا، میں نے بوڑھی ماں کو اپنی کمر پہ بٹھایا، اپنے والد کو وہ جو سواری تھی گدھے کی اس پہ بٹھایا، اب لے گیا مولا حسین کی زیارت کے لیے۔ کہتے راستے میں بارش ہو گئی، زمین پہ کیچڑ ہو گئی، کبھی میرے پاؤں پھنستے تھے، کبھی یہ حیوان پھنستا تھا، اب کیا کروں، کمر پہ ہیں، نیچے اتاروں تو مٹی ہے۔ کہتے بڑی مشکلوں کے بعد میں کربلا پہنچا۔ میں نے کہا آپ جائیے حرم امام حسین کی زیارت کریے۔ کہا آپ نہیں آؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاؤں کپڑے گندے ہو چکے ہیں، میں ذرا نہر میں جا کے پاؤں صاف کر لوں، کپڑے وپڑے صاف کر لوں، وضو کر لوں، صاف ستھرا ہو جاؤں، آتا ہوں امام حسین، آپ سکون سے جا کے زیارت کریں۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے پاؤں دھوئے، میں نے اپنے کپڑوں کو صاف کیا، میں نے وضو کیا، اب جیسے بین الحرمین سے داخل ہوا، کہتا ہمیشہ میری روٹین تھی، مولا کے روزے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ کہتا اب جب میں وارد ہوا بین الحرمین میں کھڑا ہوا، امام حسین کے روزے کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کا سلام کا کرنا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ یہ ہے تسلیم اللہ کے سامنے، چاہے مصیبت ہو نعمت ہو، زینب والا حوصلہ ہو، ما رأیت الا جمیلا، پورے سفر میں اللہ کے سامنے شکایت نہیں کر رہے، اے خدا جس پہ تو راضی اس پہ ہم راضی، تو فقیری پہ راضی ہم فقیری پہ راضی، ہمارا کام محنت کرنا ہے، رزق روزی دینا تیرا کام ہے، ہمارا کام ہے تیری راہ میں چلنا، نتیجہ دینا تیرا کام ہے، سب کچھ بندہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، تو اپنی ڈیوٹی پوری کر، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تیرا کام رزلٹ نہیں ہے، تیرا کام ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ ماں باپ کے بعد اگر اطاعت کسی پر، اسپیشلی خواتین پر، مردوں کے لیے تو نہیں ہے یہ حکم، خاتون جب باپ کی ولایت سے نکل کر شوہر کی ولایت میں جاتی ہے تو باپ سے زیادہ شوہر کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا باپ بلائے کہ بیٹی میرے گھر آ جا، شوہر سفر پہ گیا ہوا ہو اور بیوی کو کہے کہ میں راضی نہیں ہوں، آپ مثلا ماں باپ کے گھر جاؤ، اور اگر چلی جائے یہ تسلیم کامل میں نہیں ہے۔ آیت اللہ مزاری فرماتے ہیں عورت کا جہاد ہے شوہر کی اطاعت، جہاد ہے عورت کا۔ اب جہاد کا مطلب کیا؟ جب آپ جہاد پہ جاتے ہو آپ کو تیر لگتے ہیں،
جب آپ جہاد پہ جاتے ہو آپ کو گولیاں لگتی ہیں، جب آپ جہاد پہ جاتے ہو آپ کا بدن زخمی ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کسی خاتون کی شادی ہو جائے سب کو متقی شوہر ملے، وہ تو نعمت خدا ہے کسی کو با اخلاق شوہر ملے. کبھی کبھی بد اخلاق مرد بھی مل جاتے ہیں کہ یہ تیرا جہاد ہے، اس کی بد اخلاقی بد دہنی پر بندہ کیا کرے؟ صبر کرے. اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ جہاد ہے کہ اپنی بیوی کی بد اخلاقی پہ صبر کرے. آیت اللہ العظمیٰ قاضی جو آغا بہجت کے استاد تھے، آغا بہجت کے استاد، آغا طباطبائی، آغا کشمیری، یہ بڑے بڑے عرفاء ان کے شاگرد ہیں. یہ واحد عالم ہیں جن کے سب سے زیادہ عرفاء شاگرد ہیں. وادی السلام میں ان کی قبر ہے، جب بھی عراق جائیں ان کی قبر پہ ضرور فاتحہ پڑھا کریں. ان کی جو بیوی تھی بڑی بد اخلاق تھی، مشہور تھا، نجف میں مشہور تھا. لوگ کہتے تھے آغا قاضی بیوی کو طلاق دیں، کہتا میں اس طرح نہیں سوچتا جس طرح تو سوچتا ہے، میری سوچ وہی ہے جو علی نے مجھے سکھایا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ ایمان صبر اور شکر کا نام ہے. اگر شوہر خوش اخلاق ہے شکر کرو گے ایمان کا آدھا حصہ، اگر بیوی خوش اخلاق ہے شکر کرو گے ایمان کا آدھا حصہ، اگر شوہر بد اخلاق ہے صبر کرو گے ایمان کا آدھا حصہ، اگر شوہر بد اخلاق ہے صبر کرے گی ایمان کا آدھا حصہ. کہ میں نے شکر تو کر لیا، اب اس کی بد اخلاقی پہ صبر کر رہا ہوں. اور ایک دن کہتے ہیں آغا قاضی جیسے گھر میں گئے، ایک مرتبہ بیوی نے برا بھلا بولا، اس کے بعد ان کی سانس بھی، مطلب ظاہر ہے وہ بیوی اور سانس کا اخلاق ایک جیسا تھا، اور اس کی بیچاری سانس جو تھی اس نے بھی اس کو برا بھلا بول دیا. آغا قاضی اپنے حوالات میں لکھتے ہیں مجھے اس دن اتنی تکلیف ہوئی کہ گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے انہوں نے میری بہترامی کی، میں نے کچھ بھی نہیں بولا. کہتا میں گھر سے باہر نکلا، وادی السلام کی طرف چلا، اس وقت خدا نے مجھے، یہ ایک مقام عرفانی ہے، اللہ نے مجھے اپنی روح دکھائی. اسے تجرد روح کہتے ہیں، اعلیٰ ترین مقام ہے. جب عبادت کریں گے تو آپ اپنی روح کو دیکھ پائیں گے کہ جب میں اس چیز پہ میں نے صبر کیا تو خدا نے مجھے میرے جسم سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. ہمارے استاد کہتے ہیں جب وہ اعمال کر رہے تھے، اذکار کر رہے تھے، تو کہتے ہیں جیسے آغا کشمیری کی قبر پہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں پر خدا نے تجرد روح کا مطلب ہے آپ کی روح آزاد ہو جاتی ہے. تو کہہ رہے میں قبر آغا کشمیری پہ کھڑا تھا تو میں نے اچانک محسوس کیا کہ میں اوپر چلا گیا ہوں اور میں اپنے جسم کو زمین پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. جسے تجرد روح کہتے ہیں. یہ بھی ایک لذت ہوتی ہے، روح بندے کی آزاد ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ کی اتنی اطاعت کرتا ہے. تو زندگی صرف مزے مزے کا نام نہیں ہے. کہیں پہ شوہر اخلاق والا ہوگا، کہیں پہ بیوی اخلاق والی ہوگی. دونوں پہ انسان کو کیا کرنا ہے؟ یا شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. باقی جو حقوق خدا نے بتائیں وہ تو الہی حقوق ہیں. بیوی کا سب سے بڑا حق مرد پر یہ ہے اس کا خرچہ پورا کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کے نفقے کو پورا کرے، اس کے لباس کا خیال ہے، کھانے پینے کا خیال ہے، اس کا حق پورا کرے. بیوی کے اوپر حق کیا ہے؟ وہ شوہر کی اطاعت کرے. اب یہ نہیں کہ مرد اپنی اطاعت، جب اللہ نے ایک حق تجھے دیا ہے، مثلا مولا علی کو مولا بنایا ہے، ہر بندے پر واجب مولا علی کی اطاعت کرے. اب یہ تو نہیں مولا اس چیز سے لیاد باللہ غلط فائدہ لیں، نہیں. فرمایا اہل بیت کی اطاعت واجب ہے، تو پھر اہل بیت کریم صفت ہے. کہ کیسا وقت کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں پریشان ہوں علی کی حکومت میں. کہ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں آتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ کام ہے، یہ کام ہے، بچے سنبھالوں، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. امام نے کہا تو تنور جلا، روٹیاں بنا، علی تیرے بچوں کو سنبھالتا ہے. بچوں کو کمر پہ چڑھایا، گھر میں کھلانے لگے، کھانا بن گیا، بچوں کو کھانا کھلایا. آخر میں برتن بچ گئے، علی نے برتن دھو لیے. کہ اب تو گھر کا سارا کام ہو گیا. کہاں ہو گیا؟ کہ تم ہو کون؟ کہ یہ چھوڑ دو، میں کون ہوں. نکل کے چلے گئے. پیچھے سے مولا کا غلام آیا، اس نے دیکھا تھا مولا گھر میں گئے ہیں. کہ خاتون تم نے میرے مولا کو نہیں دیکھا؟ کہ کون؟ کہ یہیں پہ مولا علی آئے تھے، اس گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا. کہ وہ علی تھے.